پھر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک میں، تم تو مالک ہو ہی نہیں، آپ کو تو میں نے امین بنایا ہے، امین مقرر کیا ہے کہ یہ کچھ رقم، پیسہ، جائیداد، دولت، اولاد، یہ میں نے تمہیں بطور امانت دیا، تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ان دونوں آیات کو میں دیکھتا ہوں تو انسان کو صرف شرعی حدود کے اندر رہ کے تصرف کا اختیار ہے، انسان کو صرف شرعی حدود، آپ کے صاحبزادے ہیں، صاحبزادیاں ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ کے پاس رزق ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک اللہ ہے، آپ اس کے اندر تصرف کمانا ہے، حلال کمانا ہے۔ الموجم الکبیر کی اوسط کی روایت، حدیث کا نمبر 8610، انس بن مالک اس حدیث کے راوی، طلب الحلال واجب، حلال کمانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا وطر گیا ہے، سارے کام کریں گے، 11ویں شریف بھی کرنی ہے، 12ویں شریف بھی کرنی ہے، ختم بھی پڑھنا ہے، ختم خواجگان بھی پڑھنا ہے، ختم غوثیہ بھی پڑھنا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے، سارا کچھ ہی کرنا ہے، تو نہیں کرنا تو یہ کام نہیں کرنا۔ رزق الا تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم تجارت کرو، کاروبار میں لو، وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا اب حرام کی ممانعت ہے، ہم نے کبھی حلال و حرام کا امتیاز کیا ہی نہیں کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ اگر آپ صلاۃ تسبیح نہ پڑھیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا؟ تو اگر آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا، پلاٹ غصب کر لیا، کسی کا حق کھا لیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ تو اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی فکر آپ کو زیادہ ہے، اس کی ہمیں فکر کریں جس کا سوال ہونا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت 3216 نمبر اس کا، ابھی ہریرہ اس کے راوی ہیں، قال من جمع مالا حراما، جس کسی نے حرام مال جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس میں سے اسے صدقہ کیا، لم یکن فیہ، لوگ بھی آ گئے، نعت شریف بھی پڑھی گئی، تلاوت بھی ہوئی، ختم شریف ہوا، نہ جانے کیا کیا ہم نے کچھ کر لیا، اور بڑے چہچہاتے پھر رہے ہیں، یہ بڑا باعث اجر و ثواب ہو گیا، یہ باعث اجر و ثواب ہو گیا، بڑی بات ہے، یہ اہتمام کریں، یہ اجر و ثواب ہے، یہ اجر و ثواب نہیں ہے کہ لمبی لمبی گاڑیوں پر چڑھ کے آ کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، سپاروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ ایک صاحب بیٹھے تو میں نے ان کو سپارہ پیش کیا، میں کہتے ہیں میں گٹھلیاں دے دیو، چیز آپ پر حرام کی ہے، اس حرام چیز کو منہ میں ڈالنے سے بہتر ہے فیہ ترابن، تم منہ میں مٹی پکڑ کے ڈال لو، اپنی خاک ڈال لو، اس سے وہ بہتر ہے، خیر اللہ، آپ کے لیے اللہ کے رسول وہ بہتر ہے، خاک کی مٹھی اٹھا کے منہ میں ڈال لے، وہ زیادہ بہتر بات کرتا ہے۔ اللہ نے صحیح فرمایا، تو اگر میرے 3-4 پلاٹ ہوں تو کیا وہ بھی اسی ضمن میں آئیں گے؟ اگر میں نے تجارت کے لیے 2-4 پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، پرائز بانڈ بھی میرے پاس ہیں، کوئی کیش بھی میرے پاس ہے، لیکن یہاں ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر کنز پھر نہیں بنے گا۔ آئیے حدیث بھی لے، ایک اور حدیث لے لیتے ہیں پہلے، اور ساتھ کہا جائے گا فذوقوا، چکھو مزہ، ذائقہ چکھو، کس چیز کا؟ ما کنتم تکنزون، جو مال تم جمع کرتے تھے، جو مال تم، میں تیرا کیا ہوں؟ مال ہوں۔ میں نے حدیث کے نمبر دونوں آپ کو بتا دیے، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، اور الذی ترکتہ بعدک، الذی ترکتہ بعدک، وہ مال جو تو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا نا دنیا میں۔ عرض کرتی ہیں کنت البس اوداہا من ذہب، یا رسول اللہ میں تو سونے کی پازیب پہنتی ہوں۔ کیا پہنتی ہوں؟ سونے کی پازیب میں پہنتی ہوں۔ کمانا بری بات ہے؟ نہیں، بلکہ زیادہ کمانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شب و روز محنت کرنی چاہیے، اولاد کے لیے جمع کر کے چھوڑنا چاہیے، اس کے ہاتھوں میں کشکول نہیں دینا چاہیے۔ مہلت جو ہے انکریز کر دی جائے، مدت بڑھا دی جائے، اگر وہ نہ دے سکے تو اس کو سہولت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی ہے جو اپنے رب کو قرض دے دے؟ اچھا یہ بتائیے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے آنا میرے پاس ہی ہے۔ یہ بڑا سخت نقطہ جو ہے نا، کہ آنا تو میرے پاس ہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا، پانی ہے نا پولاں تھوڑا ہی لنگنا ہے، جانا کس کے پاس ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہتے ہیں آنا تم نے میرے پاس ہے۔ آنا مزمل کی صورت، مزمل کی آیت۔ اچھا یہ جو آپ دیتے ہیں زکوٰۃ یا صدقات دیتے ہیں رانا سلیم صاحب، یہ اللہ کو دیتے ہیں؟ کس کے لیے دیتے ہیں؟
تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی کا جو ہے وہ کوئی تصور نہیں ہے، کوالٹی کا تصور تو ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا من قصب طیب، لیکن ہونا حلال ہے۔ خیرات کو میں پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، پروان چڑھاتا ہوں، حتیٰ تکون مثل الجبل، کہ یہاں تک کہ جب تم واپس میرے پاس پہنچو گے تو پہاڑوں جیسی نیکیاں دیکھ کے پریشان ہو جاؤ گے، یا اللہ اتنی نیکیاں تو نہیں، زیادہ انتظار کر لو، زکوٰۃ کرنی ہے انشاءاللہ دے آگے دیکھنے جی کر لینے، کوئی ایسی گل نہیں۔ پھر جستجو اور تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے والدین پر جب آپ تذبذب اور گو مگو کا شکار نہیں ہوتے، پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ بندھا ہے، جہاں دو گے پیسہ، مال جہاں جائے گا تمہارا بھی دل وہیں جانے کو کرے گا، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ انسان طبعاً حریص ہے جی، ہر وقت مال کمانے کی دھن جو ہے اس پر سوار رہتی ہے، نئے منصوبے بناتا ہے، اور فکر آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ آل عمران کی آیت لیتے ہیں جی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندی سے مراد آپ کیش بھی لے سکتے ہیں، فرمایا وہ والخیل المسومۃ، اور یہ نشان زدہ گھوڑے۔ اچھا، چونکہ ان دنوں میں گھوڑے زیادہ استعمال ہوتے تھے اور مہنگے ہوتے تھے، اب آپ اس کو کس میں کنورٹ کریں گے جی؟ کوئی دو چار گاڑیوں کے نام خود دے لیجئے، مجھے زیادہ نام نہیں آتے۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر بندہ جب میرے پاس آئے گا تو وہ دیکھ لے گا، ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے ہر چیز۔ میری بات توجہ سے سنیے گا ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے یہ تم نے میرے پاس بھیجا ہے، یہ تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ میرے پاس کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا، ما قدمت، آگے کیا آیا، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ہم موازنہ کریں گے، کہیں انشاءاللہ کریں گے، اور ہم اس کمپیریزن کی، مال میرا مال۔ میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی کوئی سوال کرے نا آپ نے گاڑی نہیں لی ہے کہ نہیں، بات نہ کرنے دیں، اسی وقت اس کو کاؤنٹر کریں اور بات کو بدلیں۔ گھر کی بات کوئی کرے، کاؤنٹر کرے، بات کو بدلیں۔ چھڑ یار کی اور گل کر، وہ اللہ دا مال ہے، چھڑ پڑے، میرا کتے، آج میری سانسوں کی ڈوری، آج بندھن ٹوٹ جائے تو میں نے اس گھر کو کیا کرنا ہے، میں نے اس گاڑی کو کیا کرنا ہے، میرا نہیں۔ صدقت فامدیتا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ بھیجی ہے وہ تیرا ہے، اور تیرا کچھ نہیں ہے۔ تین چیزیں آپ کی ہیں، تین چیزیں۔ نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہے، جو کھایا، نمبر دو جو پہنا، نمبر تین جو اللہ کی راہ میں دیا، باقی آپ کا کچھ نہیں ہے۔ باقی آپ کا روز دل کی قبر کی مٹی، وہ ایسی قبر کی مٹی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کہو توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ بڑی حفاظت۔ تم نے اللہ کے پاس بھیجا، اصل میں وہ تمہارا ہے، وہ کس کا ہے، وہ آپ کا ہے۔ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور یہ ڈیفنس والا گھر، جوہر ٹاؤن والا گھر، اور یہ بحریہ ٹاؤن والا گھر، اور یہ پلاٹ، اور یہ فیکٹری، یہ کون لے جائے گا؟ وارث لے جائیں گے۔ کون لے جائے گا؟ یہ بات میرے نبی سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنے فکر مند کیوں وارثوں کے مال کے بارے میں، اپنے مال کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مال کی فکر کرو نا، اور تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے رب کے پاس بھیجا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے ہیں اس دن کا فکر کرو جب تمہارا، اعتراف کرے نا، دیٹ از نیچرل ہے نا محبت۔ آپ کو بیویوں سے محبت ہے اپنی تو یس آف کورس، شریک سفر ہے، شریک حیات ہے، تو اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، دفاع نہیں کریں گے، ان کا دفاع کرنا چاہیے نا۔ آئیے دیکھتے ہیں، بڑا کچھ خرچ کیا، بڑے اس کو سکلز دیں، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے معاف کر دے، میں بیٹے اپنے فدیے کے طور پر دیتا ہوں۔ وصاحبتہ، یا اللہ یہ میری بیوی، یہ میری بیوی جو ہے یہ مجھے بڑی دنیا میں عزیز تھی، یہ سانس لیتی تھی تو میں سانس لیتا تھا، میری دھڑکن، میرا دل میرے سینے، اس کے سینے میں دھڑکتا تھا، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، فدیہ لے لے، یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے، یا اللہ اس دنیا کے اندر مجھے مالک بنا، میں پوری دنیا تیرے حوالے کر دیتا ہوں، دنیا کی ساری دولت وہ ساری تو لے لے، لیکن مجھے جہنم سے بچا لے۔ ثم ینجیہ، یا اللہ مجھے نجات دے دے، مجھے۔ اب آپ بتائیے، ساتھ ملا دوں گا، کیا کروں گا؟
ان کے ساتھ ملا دوں گا. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال سے کمی نہیں کروں گا. آپ کہیے علامہ صاحب انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے. کہیے نا سفارشیں کام آئے گی. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، جو تمہیں میں نے رزق دیا ہے اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے. آخری آیت منافقون کی لے رہا ہوں جی، بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آیت نمبر 10 سے جی، انفقوا مما رزقناکم، جو تمہیں میں نے رزق دیا ہے اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کر لو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں میں موت تم کیا اور ہاسپٹل لے گئے ہیں. اچھا خاصا بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ فاروق ہاسپٹل گئے تو انہوں نے کہا جی کڈنی فیلیور ہے، لیور ڈس آرڈر ہے، پانی پڑ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. بس یا اللہ تو نے آپ نے جلدی بلا لیا، مجھے مہلت نہیں دی. مجھے اللہ نے جلدی بلا لیا. It was already decided. It is already decided. پہلے ہی پتا تھا کب بلانا ہے. حاجی منصف صاحب ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اگر ایک کمیٹی بنا لیں اس میں سارے فنڈ اکٹھے کریں اور فنڈ اکٹھے کرنے کے بعد زکوٰۃ صدقات نافلہ، پھر یہ لوگوں کو قرض حسنہ دیں اور وہ قسطوں میں واپس کر دیں. اجازت ہے؟ آل عقیل کو، آل حارث بن عبد المطلب کو، ان کو زکوٰۃ دینا قطعاً حرام ہے. کیا ہے؟ قطعاً حرام ہے. امام مسلم کی حدیث ان هذه الصدقات انما هي اوساخ للناس وانها لا تحل لمحمد اگر وہ بہت ہی مجبور ہو، بے بس ہو. اچھا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. میں نے جو بات آپ سے کی ہے، اگر 52.5 تولے چاندی میرے پاس موجود ہے یا اتنی مالیت میرے پاس بینک کے اندر موجود ہے اور میں بہت ہی مجبور ہوں اور میرا سب کچھ، میرے معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ لیکن میں یہ ذن 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت، اس کے بعد آپ شریف فقیر بن جائیں گے اور پھر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ آپ کو دی جا سکتی ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، بڑی مختصر سی بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس کو نہیں دی جا سکتی. اس میں تھوڑا سا آپ میری رہنمائی کر دیجئے گا. اصول اور فروع، اصل کہتے ہیں اساس کو، بنیاد کو. بیٹا آپ کی فرع ہے، آپ کی شاخ ہے، بیٹے کو زکوٰۃ، پوتی کو، پڑ پوتی کو، بیٹی کو، نواسے کو، نواسی کو. بات کلیئر ہو گئی؟ اب 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. جو آپ دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، یس. بہو کو دے سکتے ہیں، یس. داماد کو دے سکتے ہیں، رضائی والدین کو دے سکتے ہیں، یس. سوتیلے والدین کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. بھائی کو دے سکتے ہیں، یس. کو دی جا سکتی ہے، رضائی والدین کو دی جا سکتی ہے، سوتیلے والدین کو دی جا سکتی ہے، بھابھی کو دی جا سکتی ہے، بھائی کو دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے. اس کو زکوٰۃ کیا آپ جمعہ میرے پیچھے باقاعدگی سے پڑھا کریں. ینگ آئے نہیں، میں ویسے بیٹے ہیں پیار سے کہہ رہا ہوں. میں اس کو لاٹ آف ٹائم ڈسکس، میں اس کو بہت دفعہ توہین محسوس کرے گا، اسے کہو یہ میرا طرف سے ہدیہ قبول کرے، آپ کے بھائی کا ہدیہ آپ کے لیے، اسے قبول کیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا. اور اگر کسی نے طلاق دی، بیگم کو طلاق مغلظہ، طلاق ثلاثہ دے دی، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جی. آفٹر زادی ہے اور باپ غیر سید ہے. باپ کیا ہے؟ غیر سید ہے اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، اینی باڈی. 2 میاں کی علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کے ثلاثہ اور ویلڈ ہو گئی، عدت گزر گئی، اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں یہ کہوں گا وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کو میں فقہی اصطلاح استعمال کروں کہ دنیاوی اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو،